لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے کبیر والا محلہ اسلام آباد جامع مسجد مکی میں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو آپ حضرات کے سامنے قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کو بیان کرنا چاہوں گا۔ قرآن خود بھی بے مثال کتاب ہے۔ جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا وہ مہینہ بھی بے مثال ہے۔ جس رات یہ قرآن نازل ہوا وہ رات بھی بے مثال ہے۔ جن سینوں نے قرآن کریم کو محفوظ کیا وہ سینے بھی بے مثال ہیں۔ جو ہونٹ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ ہونٹ بھی بے مثال ہیں۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا وہ نبی بھی بے مثال ہے۔ جس خطے میں قرآن کریم نازل ہوا وہ خطہ بھی بے مثال ہے۔ وہ ہاتھ بھی بے مثال ہیں جو قرآن کریم کو چھوتے ہیں۔ وہ آنکھیں بھی بے مثال ہیں جو قرآن کریم کو دیکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا تعارف 3 حرفوں میں اور 2 جملوں میں کروایا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ 3 حرفوں میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا تعارف کروایا ہے۔ علماء محققین مفسرین کہتے ہیں الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس کا معنی اور مفہوم کوئی نہیں جانتا۔ الف کا کیا معنی ہے، لام کا کیا معنی ہے، میم کا کیا معنی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن کچھ محققین، مدبرین، مفسرین، محدثین، اہل نظر، اہل عمق کہتے ہیں اصل میں الف لام میم میں 3 قسمیں ہیں۔ الف اللہ کی الوہیت کی قسم، لام جبرائیل کی صداقت کی قسم، میم محمد کی عظمت کی قسم۔ اللہ آپ نے یہ قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اگر آپ قسمیں نہ بھی کھاتے تب بھی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ یہ قرآن لا ریب کتاب ہے، سچی اور پکی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی کے امتیوں یہ قرآن میں نازل کر رہا ہوں، کچھ وقت میں لوگ آ کر کہیں گے یہ قرآن سچا نہیں ہے، یہ قرآن بے عیب کتاب نہیں ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں الف
مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبرائیل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم، الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، میں نے قرآن بھیجا ہی محمد کے لیے ہے، لام جبرائیل کی صداقت کی قسم کہ جبرائیل قرآن لایا ہی محمد کے لیے تھا، اور میم محمد کی عظمت کی قسم میں نے قرآن بنایا ہی محمد کے لیے ہے، میں نے قرآن بنایا ہی محمد کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جبرائیل بھول کر قرآن محمد کو دے کر گیا تھا، لانا تو کسی اور کے لیے تھا، لایا جبرائیل کسی اور کے لیے تھا، دے کر محمد مصطفیٰ کو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی الوہیت کی قسم، میں نے یہ قرآن بھیجا ہی محمد کے لیے ہے، لام جبرائیل کی صداقت کی قسم، جبرائیل لایا ہی محمد کے لیے تھا، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم میں نے قرآن بنایا ہی محمد کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ حرفوں کو ملاؤ جملے بنتے ہیں، جملوں کو ملاؤ آیتیں بنتی ہیں، آیتوں کو ملاؤ رکوع بنتا ہے، رکوع کو ملاؤ پاؤ بنتا ہے، پاؤ کو ملاؤ نصف بنتا ہے، نصف کو ملاؤ پارا بنتا ہے، 30 پاروں کو ملاؤ قرآن بنتا ہے، 114 سورتوں کو ملاؤ قرآن بنتا ہے۔ رب نے قرآن کریم میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے حرفوں میں بھی کوئی شک نہیں، اس کے کلموں میں بھی کوئی شک نہیں، اس کی آیتوں میں بھی کوئی شک نہیں، اس کے رکوع میں بھی کوئی شک نہیں، اس کے پاؤں میں بھی کوئی شک نہیں، اس کے نصف میں بھی کوئی شک نہیں، 30 پاروں میں بھی کوئی شک نہیں، اس کی مد میں بھی کوئی شک نہیں، اس کی شد میں بھی کوئی شک نہیں، اس کی زبر میں بھی کوئی شک نہیں، اس کی زیر میں بھی کوئی شک نہیں، الحم سے بالناس تک یہ سارا قرآن، یہ ساری آیتیں، یہ سارا رکوع، یہ سارے قرآن کے پارے 114 صورتیں، رب کہتا ہے نہ قرآن کی شد و مدر میں شک ہے اور نہ قرآن کی 114 صورتوں میں شک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بے مثل بنا کے بھیجا ہے، ایسا بے مثل اللہ نے قرآن کریم میں 3 مرتبہ چیلنج کیا، بمثل ھذا القرآن، اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ، قرآن نہیں لا سکتے، بعشر سور 10 صورتیں قرآن کریم کی صورتوں جیسی لاؤ، نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک قرآن کریم کی سورت جیسی سورت لا کر دکھاؤ۔ دوسری صدی ہجری ہے، ابن مدکہ جو فصاحت و بلاغت کا مالک ہے، قادر الکلام ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، ہم تجھے سال کا خرچہ دے کے تو قرآن کی مثل کتاب لکھ لا۔ وہ فصاحت و بلاغت والا انسان، وہ قادر الکلام انسان اپنے سامنے ایک کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور ڈھیروں ورق کو اٹھا کے سامنے رکھتا ہے اور ڈھیروں کلمے اٹھا کر سامنے رکھتا ہے، ڈھیروں ادویات دوایات اٹھا کر سامنے رکھتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد جب لوگ پوچھنے کے لیے گئے ابن منکہ بتا تو نے قرآن کی مثل قرآن لکھنا تھا، قرآن کریم کی مثل کتاب لکھنی تھی، بتا تو نے کیا لکھا ہے؟ جب اس کے پاس دیکھنے کے لیے گئے، جب اس کے پاس پوچھنے کے لیے گئے، وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، دیکھا کہ کلمیں ٹوٹی ہوئی ہیں، دیکھا کہ سیاہی ختم ہے، دیکھا کہ پیچھے اور آنکھ پھاڑے ہوئے ہیں، اس سے پوچھا گیا بتا تو نے قرآن کی مثل لکھنا تھا، تو نے قرآن کی مثل کیوں نہیں لکھا؟ اس نے کہا میں نے جو کچھ بھی لکھا، پھر قرآن کی صورت کو دیکھا، پھر قرآن کی آیتوں کو دیکھا، پھر قرآن کے شد اور مد کو دیکھا، پھر قرآن کے مضمون کو دیکھا، پھر قرآن کی حکایات کو دیکھا، پھر میں یہ کہنے پہ مجبور ہوا ہوں، میرا ضمیر یہ کہنے لگ گیا کہ تو قرآن کی مثل نہیں لکھ سکتا۔ میں
میں نے جو بھی لکھا پھر لکھنے کے بعد قرآن کی مثل کو دیکھا، قرآن کی آیتوں کو دیکھا، میرے دل نے کہا یہ قرآن کی مثل نہیں ہو سکتا، پھر میں نے وہ پھاڑ کے ڈال دیا ہے، میری کلمے ختم ہو گئی ہے، میری سیاہی ختم ہو گئی ہے، میری عقل جواب دے چکی ہے، میں جو کچھ بھی لکھنا چاہتا تھا جب لکھ لیتا تھا پھر قرآن کی مثل دیکھتا تھا، میرا دل کہتا تھا یہ قرآن کی مثل نہیں ہے، یہ قرآن کی مثل۔ ایک سال پورا لکھتا رہا، لکھنے کے بعد کہتا ہے میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ قرآن کی مثل نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کی مثل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم کو بے مثال بنایا ہے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ کہتے ہیں جو کچھ ہم نے قرآن کریم میں نازل کیا ہے وہ ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کہتے ہیں بہترین دوا قرآن ہے۔ میرے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کہتے ہیں سورۃ فاتحہ دلوں کو، سینوں کے مرضوں کو دور کرنے کے لیے شفا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ سینے میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتاؤ۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں قرآن پڑھا کر، رب قرآن میں کہتا ہے قرآن سینوں کے لیے شفا ہے۔ وہ آ کر کہتا رہا اللہ کے نبی جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے میرے سینے کا درد ختم ہو گیا ہے، میرے سینے کی تکلیف دور ہو گئی ہے۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں سورۃ بقرہ کی آخری دونوں آیات میں رب نے شفا رکھی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کہتے ہیں سورۃ الانعام میں رب نے شفا رکھی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں شفا ہے، یہاں تک کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہہ دیا جو 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھے اور 40 مرتبہ اپنے جسم کے اوپر دم کرتا جائے، فرمایا جب دم کرنا شروع کرے گا سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کرے گا، اس نے کہا میرا عقیدہ ہے میرے پاک پیغمبر نے سچ کہا ہے جو سورۃ فاتحہ پڑھے گا اس کے جسم میں کوئی مرض نہیں رہے گا۔ اس نے فرمایا جس نے بھی پڑھا ہے اسے شفا ملی ہے، اور جس کو شفا نہ ملے قیامت کے دن آ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دامن پکڑ لے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو نے سچ نہیں کہا، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی مجھے شفا نہ ملی۔ فرمایا جس نے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے رب نے اسے شفا عطا کی۔ قرآن کیا ہے بھائی؟ شفا، اور صاحب قرآن بھی کیا ہے؟ شفا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سہل بن سعد یہ شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا خیبر کے دن میں کل جھنڈا دوں گا، علم عطا کروں گا علی کے ہاتھ میں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ جناب علی کو بلایا گیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول علی کی آنکھوں میں اشوب چشم ہے، تکلیف میں مبتلا ہیں، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں سکتے۔ ایک آدمی سلمہ بن عقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو پکڑ کے لے آتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا علی کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے، درد ہے، سوجن ہے۔ پاک پیغمبر نے لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھوں پہ لگا دیا۔ علی کہتے ہیں جیسے یہ لعاب دہن میری آنکھوں پہ لگا خدا کی قسم آنکھیں پہلے سے بھی بہتر ہو گئی، پھر کبھی درد نہیں ہوا، پھر کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ رب نے محمد مصطفیٰ کے لعاب دہن میں شفا رکھ دی ہے۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عتیق ہے۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں ابو رافع یہودی کو کون قتل کرے گا؟ ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے عبداللہ بن عتیق چل پڑتا ہے، اس کو قتل کیا اور مکان سے گر جاتا ہے، آپ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ اٹھا کر پاک پیغمبر کے پاس آتے ہیں، پاک پیغمبر نے اپنا ہاتھ پھیرا، اس کا درد بھی ختم ہو گیا، اس کی تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ پاک پیغمبر نے ابو بکر سے کہا ابو بکر کیا بات ہے؟
तेरी आंखों में आंसू है। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, सांप ने मुझे डसा है। पाक पैगंबर ने फरमाया तेरे पास शिफा मौजूद है। पाक पैगंबर ने अपनी लुआब दहन को निकालकर अबू बकर की एड़ी पे लगाया। वो लुआब दहन जो कभी अली की आंखों पे लगता है, अली को शिफा मिल जाती है। वो लुआब दहन जो अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडली पे लगती है, उसे शिफा मिल जाती है। वो लुआब दहन जो उकाशा की जिस्म पे लगता है, उसे शिफा मिल जाती है। वो लुआब दहन जो उतबा बिन फरकत के जिस्म पे लगता है, उतबा बिन फरकत की 4 बीवियां हैं, हर एक खुशबू इस्तेमाल करती है, लेकिन उतबा बिन फरकत की खुशबू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बीवियों ने कहा उतबा बिन फरकत बता तो सही, कौन सी खुशबू लगाता है, कौन सी महक लगाता है, कौन सा इतर लगाता है। उतबा बिन फरकत ने फरमाया कोई खुशबू नहीं लगाता, मेरे जिस्म पे जो बसा है वो खुशबू मुस्तफ़ा बसी हुई है, वो लुआब दहन बसा हुआ है। मेरे जिस्म में तकलीफ हो गई, मैं पाक पैगंबर के पास आ गया। पाक पैगंबर ने मेरी जिस्म पर अपना लुआब दहन निकाल के मेरे जिस्म पे लगाया। फरमाया वही वक़्त है जब पाक पैगंबर के लुआब दहन मेरे जिस्म पे लगा है, उस वक़्त से लेकर आज तक मेरे जिस्म से खुशबू नहीं जाती। ये लुआब दहन अबू बकर की एड़ी पे लगता है। अबू बकर कहते हैं जो दर्द था वो खत्म हो गया, सेहत ऐसी मिली, शिफा ऐसी मिली, जिंदगी में कभी भी जिस्म में दर्द नहीं हुआ। मैंने कहा कुरान भी शिफा है, साहिब कुरान भी शिफा। सब कह दो सुभान अल्लाह। कुरान का माना है, कुरान किरात से है। किरात का माना है जिसे बार बार पढ़ा जाए, और जितना इस दुनिया में कुरान करीम की तिलावत की जा रही है, इतना किसी और किताब की तिलावत नहीं की जा रही। तवज्जो करें, सर्वे के मुताबिक 2.18 बिलियन इस धरती पे मुसलमान रहते हैं, और रमजानुल मुबारक में 1.5 बिलियन कुरान करीम की तिलावत की जाती है, और साल में 3 बिलियन कुरान करीम को पढ़ा जाता है। जब रमजानुल मुबारक का महीना आता है, सिर्फ मस्जिदुल हराम के अंदर 40 लाख मरतबा कुरान करीम पढ़ा जाता है। मस्जिद नबवी में 30 दिन के अंदर कुरान करीम 15 लाख मरतबा पढ़ा जाता है। और सऊदी अरब के अंदर 15 लाख मसाजिद हैं, इंडोनेशिया के अंदर 15 लाख मसाजिद हैं, इंडिया के अंदर 3 लाख मसाजिद हैं, पाकिस्तान के अंदर 3 लाख मसाजिद हैं। इन मसाजिद के अंदर कुरान करीम पढ़ा जाता है। फरमाया कदीम और जदीद जुबानों को देखा जाए, 160 जुबानें हैं, उन 60 जुबानों में एक किताब पढ़ी जाती है और उसको कुरान करीम कहते हैं। सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान करीम। ये ऐसी कुरान करीम किताब है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दिन में एक कुरान का ख़त्म करते, शाम को एक कुरान का ख़त्म करते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी एक कुरान दिन को ख़त्म करते, एक कुरान रात को ख़त्म करते। इमाम इब्ने असाकिर एक कुरान दिन को ख़त्म करते, एक कुरान रात को ख़त्म करते। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता, इमाम ज़ुहैर 90 कुरान के ख़त्म करते। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 63 मरतबा कुरान करीम के ख़त्म करते। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ानुल मुबारक के महीने में 60 मरतबा कुरान करीम के ख़त्म करते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ानुल मुबारक के महीने में 60 मरतबा कुरान करीम के ख़त्म करते। ये ऐसी बेमिसाल किताब है। 4 आदमी दुनिया में ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने काबतुल्लाह के अंदर खड़े होकर एक रकअत के अंदर पूरा कुरान पढ़ा है। एक को तमीम दारी कहते हैं, जो काबतुल्लाह के अंदर जाते हैं, खड़े होकर एक रकअत के अंदर पूरा कुरान पढ़ते हैं। रब ने ये एजाज दे दिया, रब ने ये इनाम दिया। हजरत फारूक आजम का जमाना है, मदीने से आग निकलती है। हजरत तमीम दारी को कहा, तमीम दारी तेरा एजाज बहुत बड़ा है, ये कपड़ा ले जा, इस आग को कह दे वो मदीना का रुख न करे। तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु वो कपड़ा लेकर जाते हैं और पहाड़ के सामने खड़े होकर कहते हैं, ऐ आग पहाड़ के दामन में वापस चले जा, क्या तुझे पता नहीं है मदीना में मोहम्मद के गुलाम रहते हैं। तमीम दारी का कहना था,
آگ فوراً پہاڑ کے دامن میں چلی گئی ہے۔ یہ کون ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا، بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والا؟ اس کو عثمان ذو النورین کہتے ہیں، جو ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے، باغیوں نے آپ کا جنازہ نہ پڑھنے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جس پہ فرشتے کھڑے ہو کر عثمان کا جنازہ نہ پڑھ رہے ہوں۔ یہ کون ہے؟ دو تابعی ہے، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن مجید بیت اللہ کے اندر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک کو سعید بن جبیر کہتے ہیں۔ سعید بن جبیر وہ عظیم انسان تھا، بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ حج پر گئے، دربان سے کہا مجھ سے دولت لے لے، مجھ سے خزانہ لے لے، مجھے بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر ایک قرآن کریم پڑھنے کی اجازت دے دے۔ دربان نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ تجھے اجازت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ جب قرآن مکمل کر لیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا میں تیری کبا حق ہوں، عبادت نہیں کر سکا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا۔ اندر سے آواز آئی امام اعظم ابو حنیفہ میں نے تیری عبادت کو بھی قبول کر لیا ہے، تیرے قرآن کے پڑھنے کو بھی قبول کر لیا ہے، تجھے بھی معاف کر دیا ہے۔ جو تیرے مذہب پہ چل کر تیری اطاعت کرے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا، اسے بھی معاف کر دوں۔ قرآن حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں حج سے فارغ ہوا، ایک عورت کو دیکھا جو اون کے کپڑے پہن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے اسے کہا تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ میں نے اسے کہا تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے اسے کہا کتنے دن سے یہاں رکی ہوئی ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، ثلاثہ لیال، میں 3 دن سے یہاں رکی ہوئی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اسے کہا تو کیا کھاتی ہے؟ تیرے پاس تو کھانا کچھ نہیں، پانی کچھ نہیں۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہ رب مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ پلاتا بھی ہے۔ میں نے کہا تو اس صحرا میں بیٹھی ہوئی ہے، تیرے پاس پانی نہیں ہے، تو وضو کیسے کرتی ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ میں نے اسے کہا تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے اسے کہا یہ میرے پاس کھانا ہے، تو یہ کھانا کھا لے۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اتم الصیام الی اللیل، میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ارے سفر کی حالت میں فرض روزہ رکھنا بھی نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، میں نے اسے کہا تو اتنا قرآن سے گفتگو کرتی ہے۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میں نے اسے کہا میرے پاس سواری ہے، میری سواری پہ سوار ہو جا۔ اس نے کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ میں نے اسے کہا میری سواری پہ بیٹھ جا۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں کو کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لے۔ جب وہ سواری پہ سوار ہوئی پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، سبحان الذی سخر لنا
हादा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन, मैंने उसे कहा तेरा शोहर है, उसने कुरान की आयत पढ़ी। मैंने कहा तेरी औलाद है, उसने कुरान की आयत पढ़ी। अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, मैंने कहा तेरे बेटों के नाम क्या हैं, उसने कुरान की आयत पढ़ी। या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा, उसने कुरान की आयत पढ़ी। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, उसने कुरान की आयत पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ी। मुझे मालूम हो गया वत्तखदल्लाहु इब्राहीम खलीला पढ़ा, मुझे मालूम हो गया इसके 3 बेटे हैं, एक बेटे का नाम यहया है, एक बेटे का नाम मूसा है, एक बेटे का नाम इब्राहीम है। मैं उसके खेमे तक पहुंचा, खेमे के बाहर मैं खड़े होकर मैंने कहा या मूसा या यहया या इब्राहीम। 3 नौजवान वापस आते हैं, आकर अपनी माँ को मिलते हैं। मैंने उन नौजवानों से कहा, मैंने जो भी इससे कलाम किया है ये कुरान की आयत पढ़ती है। उन नौजवानों ने कहा हमारी माँ इतनी अजीम है, आज 40 साल हो चुके हैं, जब भी कलाम करती है कुरान से करती है, जब भी कलाम करती है कुरान की आयत पढ़ती है। हम घर में इससे कलाम करते हैं, ये कुरान की आयत पढ़ती है। 40 साल से इसका मामूल है, जब भी बात करती है जुबान पर कुरान की आयतें होती हैं, कुरान कलामुल्लाह होता है। ये 40 साल से कुरान कलामुल्लाह से बाहर नहीं जाती, जब भी कलाम करती है कुरान की आयत पढ़ती है। मैंने कहा दुनिया में वो किताब दिखाओ जो 40 साल से जब भी कलाम करे एक आयत पढ़े, कुरान करीम की आयतें पढ़े। जवाब आया दुनिया में और कोई किताब नहीं है सिवाय कुरान करीम के। रब ने इसको ऐसा बेमिसाल बना दिया है। अगर तुम कोई और बात ना करना चाहो, अपने सवाल का जवाब कुरान से देना चाहो, तब भी रब ने कुरान को इतना बेमिसाल बना दिया है। वो बुढ़िया औरत 40 साल से जब भी कलाम करती है कुरान की आयत पढ़ती है, कुरान की आयत पढ़ती है। अल्लाह ने कुरान करीम को बेमिसाल बना दिया। कुरान भी बेमिसाल, और कुरान का माना क्या है? बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब को कुरान करीम कहते हैं। और साहिब कुरान का नाम है मुहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद का माना है जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी अपने भी तारीफ करें, जिसकी बेगाने भी तारीफ करें, जिसके अपने भी तारीफ करें, जिसकी बेगाने भी तारीफ करें, जिसकी वाकिफ भी तारीफ करें, जिसकी गैर वाकिफ भी तारीफ करें, जिसकी आसमान वाले भी तारीफ करें, जिसकी अर्श वाले भी तारीफ करें, जिसकी फर्श वाले भी तारीफ करें, जिसकी अरबी भी तारीफ करें, जिसकी अजमी भी तारीफ करें, जिसकी सारा जग तारीफ करे और जग का रब तारीफ करे, उसे मुहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। अरे दुनिया में बड़े शायर गुजरे हैं, उन शायरों का वजीफा नबी पाक की तारीफ था। किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को देखकर यूं कहा, चेहरा है कि अनवार दो आलम के सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, पलकें हैं कि कौसैन शबे कद्र खुली है, जुल्फे हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, ये दांते हैं कि शिराज आए शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, बातें हैं कि तू बाकी चटकती हुई कलियां, खुतबे हैं कि सामन के उमड़ते हुए दरिया। और पंजाब के शायर ने यूं कहा, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अकीहन मद बरिया, दो अबरू कोस मिसाल दिसन, जैतु नोक नसरा दे तीर छडन, लब सरुख आँखा के लाल यमन, चिट्टे दंद हन मोती दिया लड़ियां, इस सूरत नु मैं जान आखा के जाने जहां आखा, सच आखा के रब दी शान आखा, सुभान अल्लाह माज मलका माहसनका, किथे बहरली किथे तेरी सदा, गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां। और जुल्फे मुस्तफा का तस्करा करते हुए शायर ने यूं कहा, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गैसू, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गैसू,
حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ اور آنکھیں مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر نے یوں کہا، تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں، میں کیسے آخر ہٹاؤں اکھیاں۔ حاکم یہ بات میں سوچتا ہوں، خود مصور نے پوچھا ہوگا، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں۔ اور لبے دندان مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر نے یوں کہا، فدا دانتوں پہ ان محبوب کے گوہر بھی اختر بھی، رخ تابہ پہ صدقے ماہ بھی بحر و مدبر بھی، لب و دندان حضرت دیکھتے ہی فرط خجلت سے سمندر کی تلی میں جا پڑے، مرجان بھی گوہر بھی اور خوشبو مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر نے یوں کہا، انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہ گلہائے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ صاحب قرآن کا معنی کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ محمد۔ اور محمد کا نام معنی کیا ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی ہر کوئی تعریف کرے، جتنا بھی تعریف کی جائے تعریف ختم نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات